السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتایاتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ کوئی عورت آزاد ہو یا کنیز، سب ایک ہی جنس سے ہیں، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت ہے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، نہ وہ شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ خفیہ یارانے گانٹیں۔ پھر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے۔ یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر و ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی آزاد اور نان نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے جو ایک تو آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، دوسرے اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو جنسی بے راروی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح بہرحال بہتر ہے، اسی لیے کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے ماتھے پر غلامی کا داغ نہ ہوگا۔ اور مجبوری کی صورت میں نکاح کی اجازت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی آخر عورت ہی کی جنس سے ہے۔ محصنات کا ترجمہ آزاد عورتیں بھی ہے اور شادی شدہ عورتیں بھی، اور مذکورہ آیت میں ترجمہ لامحالہ آزاد غیر شادی شدہ عورتیں ہی ہو سکتا ہے جن سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری بار جو اسی آیت میں محصنات نصف ما علی المحصنات من العذاب کا ذکر آیا ہے تو اس کا معنی بھی لامحالہ آزاد غیر شادی شدہ عورتیں ہی لینا پڑے گا، اور چونکہ آزاد غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے، لہذا جو منکوحہ لونڈی زنا کرے اس کی سزا غیر شادی شدہ آزاد عورت سے نصف یعنی 50 کوڑے ہوئے۔ اسی طرح غلام کی سزا بھی 50 کوڑے ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا تعزیر ہے، حد نہیں۔ ایک آزاد مرد اگر آزاد عورت سے شادی کے اخراجات کا متحمل نہ ہو اور اسے یہ بھی خدشہ ہو کہ اگر نکاح نہ کرے تو جنسی آوارگی کا شکار ہو جائے گا، تو اس صورت میں اسے مومنہ لونڈی سے نکاح کر لینے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پھر بھی اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس بہتری کی صورت اور حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر تو یہی بہتری نظر آتی ہے کہ اولاد آزاد پیدا ہوگی، اور اس صبر کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے اور ہمیں شادی کرنے کا مقدور نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے زنا اور بدکاری سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔